الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے جس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا ہے. کیا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ آئین کا آرٹیکل 51 جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کیا اس کو پڑھ کر دیا ہے, یا الیکشن کمیشن کو ایک فیصلہ آیا تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ دے دیا؟ دوسری بات, اسحاق ڈار کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر وہ کس آرمی چیف کا ذکر کر رہے ہیں اور کیا باتیں اس کے اندر ہو رہی ہیں, اور اسحاق ڈار کو کیوں پاکستان کا وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا؟ تیسری بات, پاکستان تحریک انصاف نے جو قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے, اس قرارداد میں عمران خان کے متعلق کیا سہولت ہو سکتی ہے, عمران خان کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان تین چیزوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. تو جلدی سے جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں. تو سب سے پہلے آتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی طرف. الیکشن کمیشن ایک فیصلہ دیتا ہے جس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستوں سے, جن میں عورتوں کی مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں, ان سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس میں آرٹیکل 51 کا ذکر کیا جاتا ہے. تو میں نے جب آرٹیکل 51 کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں ان تمام ممبران نے آرٹیکل 51 کو یا تو پڑھا ہی نہیں ہے, اور اگر پڑھا ہے تو پہلی 2 لائنز پڑھی ہیں, اور اس کا جو آرٹیکل 51 کی جو کلاس ڈی ہے اس کو پڑھنے سے وہ قاصر رہے ہیں. اگر اس کو وہ پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کے مطابق, آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق, جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے, آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کوئی بھی شخص جو بے شک آزاد الیکشن جیتا ہے, اگر وہ کسی پارٹی میں چلا جاتا ہے تو اس پارٹی کی جو سیٹس ہیں, جو مخصوص نشستیں ہیں, وہ ٹوٹل اس کا والیوم دیکھتے ہوئے اس کی اپنی سیٹس کو بھی شامل کرتے ہیں, اور جو آزاد لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے پھر تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی سیٹس ان کو مخصوص نشستیں کتنی ان کی بنتی ہیں. بے شک اس میں لسٹ دی ہو یا نہ دی ہو, اس کی بات تو بعد کی بات ہے. آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں ان چیزوں کا حساب لگا کے تو پھر دینے چاہیے. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز ہم آتے ہیں اسحاق ڈار کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ برا بلا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف صاحب ہیں, پاکستان کے آرمی چیف عوام کے اندر بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں اور ہر زبان کے اوپر آرمی چیف کا نام ہے. اتنا یہ شخص گندا ہو گیا لیکن پھر بھی اپنی باتیں نہیں چھوڑ رہا, پھر بھی اپنی ضدوں سے باز نہیں آ رہا. تو کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کو جو وزارت خزانہ ہے وہ نہیں دی جا رہی, بلکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ دی جائے گی؟ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار یا مسلم لیگ نون کے اندر جو نواز شریف کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کو ایسا کچھ نہیں ملنے والا. ان تمام یہ جو آگے وزارتوں کا اعلان ہوگا ان کے اندر ایسے لوگوں کو جو نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور شہباز شریف اس پارٹی کو ہولڈ کرنے جا رہا ہے, بلکہ وہ بڑی حد تک کر چکا ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے, ساتھ اسحاق ڈار کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, مریم نواز نے جو پہلے 2-3 دن کے اندر ڈرامائی انداز میں دورے کیے ہیں, ان دوروں کے اندر مریم نواز کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو آپ دیکھ لیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کس طرح کا ہاتھ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے ساتھ کیا ہے. اور اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ نہ ملنا, اس کی وجہ کیا یہی آڈیو ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے, یہ ہمارے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں. تیسری چیز میں ہم آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری لیڈران کی طرف سے ایک قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کی جا رہی ہے. اس قرارداد کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے اندر, انہوں نے کہا ہے, ایک قرارداد پیش کی ہے جس کے مطابق عمران خان کے اوپر جتنے بھی بوگس کیس ہیں ان تمام کیسز کو ختم کیا جائے اور عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے. یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی طرف سے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاتا چلوں کہ کل میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین ہیں, ان کی میں نے کل تقریر سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ عمران خان کا ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ فیصلہ تھا جس میں انہوں نے بیرسٹر گوہر کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنایا. ایک انتہائی سلجھے ہوئے شخص وہ تقریر لگی اور باقاعدہ
جو آرگومنٹس کے اوپر باقاعدہ دلائل کے ساتھ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب دیا، اور راجہ پرویز اشرف کو جو انہوں نے جواب دیا وہ بہت سننے کے لائق ہے۔ کس طرح انہوں نے بتایا کہ ان دو پارٹیز نے حقیقت میں پاکستان کے اندر جمہوریت کا نقصان کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے اس وقت جو جمہوریت جس کے اندر جمہوریت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جس میں عام ورکر بھی اوپر آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ اسمبلیز کے اندر موجود ہیں ان کو دیکھ لیجیے، بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آج سے 2-3 مہینے پہلے کوئی شخص جانتا نہیں تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کو لیڈران بنا دیا، اور یہی پاکستان کی سیاست کا ایک نیا باب ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر اسی طرح کی سیاست ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اینٹ لگائی ہے، ایک نئی اینٹ لگائی ہے، ایک نظریاتی اینٹ پاکستان کی سیاست میں لگائی ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بلند و بالا عمارت ہوگی اور پاکستان اسی طرح ترقی کرے گا۔ پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ اور بہترین لوگ جو ہیں، بہترین دماغ جو ہیں، وہ اسمبلیز میں جائیں گے اور پاکستان کو ایک کامیاب ملک بنائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔